لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جلال كريم ملك غفور رحيم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بغيره أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد كما صلي عليه أدب دیر یاسنا درشنا دتا نفس تم کر دمی آیت نے جو بایتی دیجا مصطفیٰ برسا خیشرا کسی ہم اوش اگر بہو نہ رسیدی تمام طول حدیث. یہ نکتہ میں نے سیکھا الحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے چمک صورت میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرم سے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ بیان دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی ظہور نور جسکانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین نجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش ہوں میں تو سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ظہور شریف کا نظرانہ عقیدت بھی فرما کے ایک بار اور کی صلاۃ پیش فرمائیں. خبردار ہو جاؤ ہوش برآواز ہو جاؤ. یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و بلا. وہ ایمان والے اور تقوی والے. ایک شریف ترجمہ میں نے عرض کر لی اس ارشاد قرآن کا آج کے لیے جس کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا. ویسے ولی کے لفظ کی اگر تحقیق کی جائے کہ ولی کس کو کہتے تو بہت سارے معنی آپ کے سامنے آتے ہیں.
ولی کے معنی قریب کے بھی ہے اور مقرب کے بھی. مقرب بھی ولی ہے اور مقرب بھی ولی ہے. جو خدا سے ملا ہے وہ بھی ولی ہے، جو خدا سے ملا ہوا ہے وہ بھی ولی ہے. تو مقرب بھی ولی، مقرب بھی ولی، طالب بھی ولی، مطلوب بھی ولی، محب بھی ولی، محبوب بھی ولی. تو اس طرح سے لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے آپ دیکھیں. مگر کچھ اور مفسرین کرام جو ولی کے تعلق سے وضاحت کرتے ہیں، چند باتیں اس کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تفسیر حسینی کے حوالے سے. ویسے عوام نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا خیال ولیوں کے تعلق سے بنا رکھا. کچھ لوگوں نے ولیوں کے تعلق سے یہ سوچا کہ ولی وہ ہے جو مخلص ہو. وہ ولی کیسا جو رکھے پیسہ، مخلص ہونا تھا. ولایت بغیر مخلصی اور ناداری سے نہیں ملتی. ایسا ایک تصور کچھ لوگوں نے بنا رکھا. حالانکہ عثمان غنی کی سمندری ان کے سامنے ہے. حضرت سلیمان کی شہنشاہی کو سن چکے ہیں. حضرت داؤد کی بادشاہت کے مناظر سامنے. پتہ نہیں کیسے یہ ذہن بن گیا کہ ولی وہ ہے جو مخلص ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں کچھ ایسا ہی خیال تھا. حضرت عبد الرحمن جامی کا جو خود ایک جلیل القدر بزرگ اور عالم دین، مگر جب تک انہیں شرف بیعت نہیں حاصل ہوا تھا اور جب تک انہیں کسی ولی کی غلطی غلامی نہیں حاصل ہوئی تھی تو ان کے علم کا فیصلہ کچھ اور تھا. جب وہ چلے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے تو دیکھا کہ بڑی عالیشان بلڈنگ میں وہ رہتے ہیں. یعنی اس زمانے میں مکانات کی جو پوزیشن رہی ہوگی وہ ان کی پوزیشن اس سے بہتر ہوگی. دور کے لحاظ سے آپ اچھا برے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس بلڈنگ کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا، نہ مردستا کی دنیا دوستار، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. یہ کیسا ہے؟ انہوں نے سوچا ہوگا کہ گھاس پھوس کے کسی جھوپڑے میں ملیں گے. نہ مردستا کی دنیا دوستار، وہ کیسا ولی جو دنیا کو دوست رکھے، وہ کیسا مرد، وہ کیسا جوان. واپس آ گئی کہ یہاں نہیں جانا. رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان برپا اور ایک شخص مولانا جامی کے گلے میں پھلدا ڈال کے گھسیٹ رہا. جامی بہت پیسہ تم نے کھایا، آج سب وصول کر لو. حضرت جامی پریشان. اتنے میں دیکھتے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار گھوڑے پر بیٹھے چلے جاتا. میدان قیامت میں یہ شان و شوکت، یہ عظمت انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ نفسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ گھوڑے پر چلے آ رہے، اور آ کر پوچھا کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا یہ میرا قلب کھائے ہوئے ہیں
میں آج ایک پیسہ ان سے وصول کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کتنا تیرا قرض لیا؟ اس نے بتایا، حضرت نے دیا تھا، آپ کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد ان کی جب آنکھ کھلی تو واقعی آنکھ کھل گئی، ایسا کھلی کہ اب بند ہونے کا سوال ہی ختم ہو گیا، اور پھر بارگاہ عبید اللہ احرار میں کھل جاتے، پھر وہی شان و شوکت ہے، پھر وہی مکان ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اندر گئے چڑھتے خواجہ نے پوچھا جانی ذرا وہ مشرا تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے، ذرا وہ مشرا تو سناؤ۔ ظاہر ہے کہ بڑا تکلف ہوگا اس مصرے کو سنانے میں، مگر اقرار پڑ گیا حضرت کا تو کہا نہ مردستان کی دنیا دوست دارت، وہ فرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا جانی ایک مصرا اور بٹا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے، اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے۔ تو دوستو اگر فقر ہو تو علی مرتضی کی درویشی ہو، اور اگر غنا ہو تو عثمان غنی کا تبنگر ہی ہو۔ اسلام نہ سرمایہ داری کا مخالف ہے، نہ اسلام فقر و درویشی کا مخالف ہے، مگر یہی فقر و درویشی ہو تو سیدنا علی مرتضی کی ہو، اور سرمایہ داری ہو تو عثمان غنی کی ہو۔ یہ بات ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ولی وہ ہے جو مفلس، اس کی کتنی اچھی اصلاح ہو گئی حضرت جانی کے تعلق سے۔ ہو سکتا ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے مولانا ان کے ذہن میں بھی اس طرح کا کچھ خیال رہا ہو، اسی لیے جب شمس تبریزی کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ شمس تبریزی کے دروازے پر دربان کھڑا ہوا ہے، انہیں بہت تعجب ہوا، ایسا بھی کوئی فقیر جس کے دروازے پر پاسبان، جس کے دروازے پر دربان، یہ بھی کوئی فقیری ہے، یہ بھی کوئی درویشی ہے؟ اور اس کے بعد وہ پلٹ آتے ہیں یہ سوچ کر کے۔ آپ نے دیکھا تطہیر، دل کی تطہیر بیعت کے بعد ہوتی ہے، بیعت سے پہلے علم کہاں کہاں لے جاتا ہے، کیسا کیسا بھٹکاتا ہے، کیسے کیسے تصورات دلاتا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں، یاد رکھو جس کو علم بھٹکا دے اس کو راستے پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب علم بھٹکاتا ہے، اگر کوئی جہالت میں بھٹک جائے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنی جہالت کا گمان ہوتا ہے۔ اگر علم والا جو ہے، اور اگر علم کا زون بھی ہو جائے، نقوت فکر و نظر بھی ہو جائے، غرور علمی بھی آ جائے، پھر تو پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے، پھر تو پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں کتنے انقلابات آ گئے، مگر شیطان جہاں تھا وہی ہے، وہ نہیں پلٹا، وہ نہیں پلٹا، پلٹنے کی صلاحیت ہی اس سے چھین لی گئی۔ خیر یہ بھی سوچ کر کے پلٹ گئے، درے درویش را دربان نبائے، فقیر کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے، فقیر کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے، سوچ کے پلٹ گئے۔ رات کو یہ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک حوض کے کنارے مطالعہ کر رہے ہیں، حضرت شمس طلوع ہوئے، حضرت شمس وہاں پر رونق افروز ہوئے، اور آنے کے بعد مولانا یہ کیا ہے؟ تو دیکھ کر کہتے ہیں یہ علم ہے اس کی تو نہ جانی، یہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، یہ علم ہے اس کی تو نہ جانی، یہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت شمس نے کتاب اٹھا کے حوض میں ڈال دی، مولانا پریشان ہے، بڑی محنت سے ہم نے جمع کیا تھا، بڑی محنت سے لکھا تھا، بہت پریشانی جب ہوئی تو حضرت شمس نے اشارہ کیا، کتاب خود بخود باہر آ گئی، اور اس پر پانی کے قطرے کا نشان بھی۔ مولانا بھی گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا یہ چیز، مولانا نے کہا یہ چیز، حضرت شمس نے کہا این راز ہے تو نہ جانے، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کی بھی جب آنکھ کھلی تو آنکھ پوری مکمل کھل گئی، اور دوڑے ہوئے بارگاہ شمس میں حاضر ہوئے کہ اپنی
بھی غلطی کی سزا ملی ہے وہاں جب پہنچے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا، دادا وہ مصرا تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے، ذرا وہ مصرا تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے۔ ان کو سنانا پڑا، درے درویش را دربان باید، درویش کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے، کہا ایک مصرا اور بڑھا دو، ببائے تاکہ دنیا نہ آئے، درویش کے دروازے پر بھی دربان چاہیے، درویش کے دروازے پر بھی دربان چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھسیں۔ سید نمک لالا محمد نمک لالا محمد تو تکراتے ہیں۔ پتہ نہیں چلا کہ اس طرح کی تعریف جو ولیوں کی جاتی ہے وہ کچھ نافہمی پر، کچھ لا علمی پر محمول ہوتی۔ تفسیر حسینی عین المعانی کے حوالے سے جو ولی کی تعریف کی ہے، ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا جس کو دیکھ کر ولی خود خدا کے قریب ہوتا، اسی لیے جو ولی کو دیکھتا ہے اسے خدا یاد آتا، خدا یاد آتا۔ حالانکہ ایک کوشش یہ بھی چل رہی ہے کہ ولیوں سے دور کرو۔ ولیوں سے کیوں دور کرو؟ کہ اگر تم ولیوں کے قریب جاؤ گے تو خدا نہیں یاد آئے۔ بڑی محنت ہو رہی ہے، اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، بغداد مت جاؤ، بغداد مت جاؤ، ایک شور ہے، لٹریچر لکھے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، خطابت کا زور دکھایا جا رہا ہے، مفت کتابیں پڑھ رہی ہیں، بغداد مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ روکنے والے یہ اور لے جانے والا خدا۔ مشکل یہ بن گئی، وہ تو کہتا ولیوں کے قریب ہو، یہ کہتے مت ہو، تو کتنا کرنے کے باوجود کبھی اجمیر شریف میں 7 لاکھ جاتے ہیں، کبھی 8 لاکھ جاتے ہیں، گرمی میں جاتے ہیں، برسات میں جاتے ہیں، اگر ریزرویشن ملتا ہے جب بھی جاتے ہیں، نہیں ملتا تو لٹک کے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری اپنے یہاں بلانے کے لیے نہ کوئی اشتہار نکالتے ہیں، نہ پمفلیٹ، نہ کوئی ریکویسٹ، نہ کوئی درخواست، بلانے کا کوئی انتظام نہیں، مگر جانے والے خود ہی اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں۔ ایک سالانہ کانفرنس اجمیر شریف میں چھٹے کو ہوا کرتی ہے، اور ہر بزرگان دین اپنے عرس کی تاریخوں میں کانفرنس کرتے ہیں، مگر عجیب کانفرنس، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ آؤ گے تو 4 آنے کی پلیٹیں کھلائیں گے، وہاں کچھ نہیں، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی حرص، اس لیے کہ یہاں آؤ تو کسی لالچ میں مت آؤ، عشق کا جذبہ لے کر آؤ، محبت کا جذبہ لے کر کے آؤ۔ اور لوگ جا رہے ہیں، اور میں آپ کو تعجب کی بات نہیں، یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ بھی منع کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں، روکتے 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 وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا منظر نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کہ خواجہ کے یہاں مت جاؤ، خدا یاد نہیں آئے۔ خواجہ کے آنے ہی کی وجہ سے تو راجستھان کے مغلستان کو خدا یاد آیا۔ اگر خواجہ اجمیری وہاں نہ آتے تو اذان کی آواز کیسے بلند ہوتی؟ راجستھان کے مغلستان میں اسلام کا تعارف کیسے ہوتا؟ خواجہ اجمیری نے تو خدا کی پہچان کرانے کے لیے، خدا کے پیغام کو عالم پر پھیلانے کے لیے کفرستان کا انتخاب کیا۔ وہ آئے اسلام پھیلانے کے لیے تو کافروں کے بیچ میں آئے، وہ کلمہ پڑھانے والوں سے کلمہ پڑھانے نہیں آئے، ان کا رخ کفرستان تھا۔ یہ نہیں کہ چلو مسجد تھی ہی نہیں، خواجہ سے پہلے وہاں کون سی مسجد تھی؟ کوئی مسجد نہیں تھی۔ اور واقعی ہم سے تو یہ کہا گیا کہ وہاں جاؤ گے تو خواجہ نہیں یاد آئیں گے، مگر وہاں جانے والے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ شاہ جہانی مسجد، یہ کیا ہے، یہ عالمگیری مسجد، یہ کیا ہے، یہ اکبری مسجد، یہ کیا ہے، یہ سلطان التمش کی بنائی ہوئی مسجد۔ ساری مسجدیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ مسجد اولیاء، ہر طرف سے آواز آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے سوچا اتنی اذان سن کر کے بھی جسے خدا نہ یاد آ رہی،
اپنی جھوپڑی میں آئے گا؟ اتنی آسانیں مطلب ہو رہی ہیں، خدا یاد نہ آئے۔ اور اس موقع پر میں ایک بات اور کہہ کے جاتا ہوں، شاہجہاں اجمیر آیا، اس نے مسجد بنائی۔ کبھی عالم خیال نے پوچھنا کہ مسجد کیوں بنا؟ ارے آیا تھا خواجہ کے یہاں گنبد بنا دیتا، میناریں بنا دیتا، دو چار مسافر خانے بنا دیتا، رہائش کا کوئی اور اچھا انتظام کر جاتا۔ اس کے جو تعمیر کی ذوق ہے اس کو پورا کرنے کے بہت سارے طریقے، بہت ساری صورتیں، اس نے مسجد کیوں بنائی؟ جب اس سے پوچھو گے تو وہ جواب دے گا کہ جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے آیا تھا خواجہ کے لیے اور بنا رہا خدا کا۔ اجمیر آیا تھا خواجہ کے لیے اور بنا رہا خدا کا، کہ جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یہاں آیا تو میں نے اس لیے مسجد بنا دی تاکہ فاتحہ یہاں اور سجدہ یہاں کروں۔ میں نے اس لیے مسجد بنا دی تاکہ دنیا عالم اسلام کی اس عقیدے کو سمجھ لے کہ ہم خواجہ کو پوجنے نہیں چاہتے، ہم خواجہ کو سجدہ کرنے نہیں چاہتے۔ اگر ہم سجدہ خواجہ نہ کرتے تو مسجد کیوں بناتے؟ اگر ہم خواجہ مگر جناب والا منع کرتے کرتے وہ بھی پہنچ ہی جاتے ہیں۔ بس یہی ہے ولی کی پہچان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ولی کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ان کی ذات سے تو خدا یاد آتا ہے۔ جس جگہ وہ بیٹھ جائیں اس جگہ پر پہنچنے سے بھی خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے، ان کے مزارات سے بھی خدا یاد آتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں، جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ خدا کے دین کی نشانی ہے، وہ خدا کے دین کی نشانی اور یہی پہچان ہے جہاں خدا یاد آئے۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے قرآن میں یہ کلمات ذکر رسول، یہ رسول ذکر ہے اور یہ رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ذکر ہے اور رسول۔ اب آپ پوچھیں گے جب یہ ذکر ہے تو ذاکر کون؟ اور جب یہ مرسل ہے تو مرسل کون؟ تو خدا مرسل ہے، یہ مرسل خدا بھیجنے والا ہے اور یہ وہ ہے جنہیں بھیجا گیا، اور خدا ذاکر ہے، یہ ذکر ہے۔ خدا ذاکر ہے اور یہ ذکر ہے۔ ایک بات بتاؤ، رب تمہارا تو بھالا نہیں، ارشاد فرمایا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب نور محمدی کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو رب نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گئے۔ نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جل وعلا سے فنا ہو گئے۔ پھر خدا نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوا، جب تک خدا نے چاہا یہ سلسلہ چلتا، پھر نور محمدی قائم ہوا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے جب کائنات کی تخلیق مقصود ہوئی تو سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ وہ کون کہ جس کا ذکر سب سے پہلے ہوا؟ آپ اگر کہیں گے نہیں سب سے پہلے تو خدا کا ذکر ہوا، تو جب مخلوق تھی ہی نہیں تو ذکر کس نے کیا؟
ذکر سب سے پہلے ہوتا ہے محمد رسول اللہ، اور ذاکر ہے رب تبارک، ذکر اس نے کیا وہ ازلی ابدی۔ اور پھر جب رسول کا نور پیدا ہوا تو اس نے خدا کا ذکر کیا، خدا کا ذکر کیا۔ تو پہلے نور مصطفیٰ کا ذکر ہوا، ظاہر ہے نور مصطفیٰ کا ذکر تو وہی کرے گا جو نور مصطفیٰ سے پہلے، تو سب سے پہلے ذکر ہوا نور مصطفیٰ کا، اور پھر نور مصطفیٰ نے ذکر کیا خدا کا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ کلام ہے اور خدا متکلم، محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہے اور خدا ذاکر، محمد الرسول اللہ یہ قول ہے اور خدا قائل۔ تو خدا نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا، اور محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہے خدا کا۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریہ ادا ہوگی۔ اسی لیے حضرت امام مجاہد کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا نام، محمد الرسول اللہ کا نام بہت سے اسماء صفاتیہ بہت ہے، تو جہاں حضور کا نام رحمت اللہ وہیں حضور کا نام ذکر اللہ، اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ذکر اللہ کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرانے والے، کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو خدا نے کا ذکر تو یہ ہے ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کی شان کیا ہے؟ اس سے قلوب کو اطمینان ہوتا، دلوں کو اطمینان و چین کون نہیں چاہتا ہے؟ جب کوئی ظاہری چین کی صورت نہیں ملتی تو لوگ چین پہن کے چلتے، چاہے اس سے چین ملے چاہے نہ ملے، کون نہیں چاہتا؟ مگر چین ملتا کیسے ہے؟ یہی فیصلہ لوگوں نے غلط کیا۔ کسی نے کہا کہ چین اس وقت ملے گا جب ہم علوم و فنون کی بہت ساری ڈگریاں حاصل کرنے لگیں۔ کسی نے سوچا چین اس وقت ملے گا جب ہم وقت کے سب سے بڑے تاجر ہو جائیں۔ کسی نے سوچا چین اس وقت ملے گا جب ہم کسی علاقے کے بہت بڑے حاکم و سلطان ہو جائیں۔ کسی نے سوچا چین اس وقت ملے گا جب ہم وقت کے سب سے بڑے کاشتکار ہو جائیں گے۔ کسی نے سوچا کہ اگر ہمیں وزارت کا منصب ملے تو چین ملے گا، صدارت کا منصب ملے تو چین ملے گا، عمارت، تجارت، زراعت، صدارت، ہر ایک منصب پر نظریں جاتی ہیں کہ ہمیں چین ملے گا۔ کائنات کی کہنا کہنی اور کائنات کی ہمہ ہمی میں چین اور اطمینان کی تلاش کے لیے تب و دو جاری ہے۔ یہ ریڈیائی تحقیق کس لیے ہے؟ تاکہ چین ملے۔ یہ ایٹمی تجربات کس لیے ہیں؟ تاکہ چین ملے۔ یہ فضاؤں کی دوڑ دھوپ کیوں ہے؟ تاکہ چین ملے۔ کوئی چاند پر چین لینے جا رہا ہے، کوئی مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، کوئی سورج کی شعاؤں کی تصویر کر رہا ہے، یہ سب کچھ لیے چین چین اطمینان۔ اگر دوستو ہم تو یہ دیکھتے ہیں جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں تو کہیں سے چین نہیں مل سکا۔ یہ ساری ترقیاں، یہ سائنٹیفک ترقیاں، یہ ساری ٹیکنالوجی کی ترقیاں، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بے چینی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ دوستو نہیں چین ملا، تخت پر بیٹھ کے بھی چین نہیں ملا، ایک صاحب عمارت و حکومت ہو کر کے بھی چین نہیں ملا، تو چین اس طرح سے نہیں ملتا۔ چین اللہ کے فضل سے ملتا ہے،
چین یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے جسے چاہے دیتے. غور کرو، فرعون تخت پر بے چین اور حضرت کلیم چٹائی پر اطمینان سے. چین کو ذرا سا دیکھو، نمرود اپنے ایوان میں بے چین، حضرت ابراہیم آتش کدا بے چین. ذرا سا خیال کرو، یزید دمشق کے تخت پر بے چین، یزید دمشق کے تخت پر بے چین اور حسین خنجر کے نیچے چین. سارے تجربات نے بتا دیا، سارے تجربات نے بتا دیا کہ چین اس طرح نہیں ملتا. ابھی امریکہ کا دورہ ہوا تو اس جگہ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. بڑا شوق تھا کہ چاند سے پتھر لائے. ہمارے موسیٰ بھائی نے اصرار کیا کہ بہت آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دیکھ بھی تو آئیے. وہ کون سا پتھر لے آئے؟ کوئی خاص چیز مجھے نظر نہیں آئی، کوئی خاص چیز ہماری دنیا کے پتھروں سے بھی الگ کوئی خاص چیز مجھے نہیں دکھی. پتھر کی وہاں رکھا گیا ہے. اب اس کو میں کیسے کہوں کہ زیارت کرائی جاتی. بڑے اہتمام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر مختلف سائز کے، کچھ کٹے ہوئے کچھ چمکتے ہوئے وہاں رکھے ہوئے ہیں. میں وہاں کھڑے ہو کر سوچنے کے لگا، انہی پتھروں کے لیے، انہی پتھروں کے لیے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے گئے. انہی پتھروں کے لیے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے گئے. اب ان بیوقوفوں سے بتاؤ کہ جب تم وہاں چین لینے کے لیے جا رہے تھے یہی لائے اس بے قرار دنیا کے لیے، اس مضطرب دنیا کے لیے، اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے؟ بولتے ہیں خاک لائے، پتھر لائے. ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا. اس میں یہی تمہیں سکون مل گیا، امن ہو گیا، شانتی ہو گئی ان پتھروں کے لانے سے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب یہ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے تو چاند ان کو دیکھ کر ہنستا ہوگا کہ یہ دنیا کے بیوقوف آ رہے ہیں، یہ دنیا کے بیوقوف آ رہے ہیں. ارے نادان، تجھے چین دینا ہے تو ادھر جا جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا. چین وہاں ملے گا، اطمینان وہاں ملے گا. جاؤ، جب تمہیں چین لینا ہے تو وہاں جاؤ جہاں بلال حبشی کی بے قراری کی بھی چین آ گیا. اگر تمہیں چین لینا ہے تو وہاں جاؤ جہاں سلمان فارسی کو چین مل گیا، جہاں سہیل رومی کو چین مل گیا، جہاں صدیق اکبر کو چین مل گیا. اور ذکر اللہ ہی سے خلق کو اطمینان ہوگا. تو اب جب خلق کے اطمینان کی ضرورت ہوئی تو نہ ذکر اللہ سے تم دور رہو، نہ تم سے ذکر اللہ دور رہے. تم مصطفیٰ کے قریب رہو، مصطفیٰ تمہارے قریب رہے. تم مصطفیٰ کے قریب رہو اور مصطفیٰ تمہارے قریب رہے، تبھی جا کر اطمینان ملے گا، تبھی جا کے سکون ملے گا. دوستو، اسلام جو ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے امن و چین کا پیغام لے کر آیا، اطمینان و سکون کا پیغام لے کر آیا. اس سب کے لیے کامیابی، سرفرازی، فیروز بختی، فیروز مندی کا پیغام لے کر آیا. اسلام صرف رئیسوں کا دین نہیں ہے، اسلام صرف کروڑ پتیوں کا دین نہیں ہے، اسلام صرف پونجی پتیوں کا دین نہیں ہے، اسلام غریبوں کا بھی دین ہے، اسلام درویشوں کا بھی دین ہے، اسلام فقیروں کا بھی دین ہے. اسلام شیش محل میں رہنے والوں ہی کا دین نہیں ہے، اسلام فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والوں کا بھی دین ہے. اسلام کھانے پینے والوں ہی کا دین نہیں ہے، اسلام بھوکے پیاسوں کا بھی دین ہے. لہذا اسلام چین کا نسخہ بتائے گا تو ایسا نسخہ نہیں بتائے گا کہ امیر چین میں رہے غریب بے چین ہو جائے. ایسا نسخہ نہیں بتائے گا کہ جس سے کھانے والے کو تو چین ملے، بھوکے کو چین نہ ملے. ایسا نسخہ نہیں بتائے گا کہ مکان والا تو چین میں رہے، بے مکان جو ہے وہ چین میں رہے. اسلام تو ایسا نسخہ بتائے گا کہ غریب بھی چین میں ہو، امیر بھی چین میں ہو، تلوار چلانے والا بھی چین سے ہو، اور تلوار کے نیچے لیٹنے والا بھی چین سے ہو، کھانے والا بھی چین سے ہو، بھوکا بھی چین سے ہو. جب وہ چین کا نسخہ بتائے گا اور وہ صرف
یہی ہے کہ بس تم محبوب کے قریب ہو جاؤ. صرف مہانا ہے تطمئن القلوب، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکان ہے، زیبائش مکی سے ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ محبوب تمہارے قریب رہیں گے تو وہاں چین ہی چین ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے. میں آپ کو بتاؤں، خدا نے جہاں جہاں اپنی جلال و حیبت کا منظر پیش کیا، مصطفیٰ نے وہاں اپنا جمال و رحمت پیش کر دیا. جب عرش کو پیدا کیا گیا تو اس پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ. کانپنے لگا، بڑا پرجلال انداز، بہت ہی حیرتناک کیفیت. لا الہ الا اللہ، عرش ہلنے لگا. پھر دست قدرت سے لکھا محمد رسول اللہ. حدیث کے الفاظ خاصہ کہنا اسے سکون آتا. صرف لا الہ الا اللہ مشتری، جلال حیبت الہی سے مشتری. اور جب لکھ دیا گیا محمد رسول اللہ تو اسے سکون آتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل کے دونوں طرف پر، ایک پر لکھو لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھو محمد رسول اللہ. دل کو سکون آ جائے گا. اور اگر صرف لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ نہیں ہے تو سکون نہیں آئے گا. سکون نہیں آئے گا. تو سکون کے لیے ضروری ہے محمد رسول اللہ، سکون کے لیے ضروری ہے. اور واقعی دوستوں، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا انتظام فرمایا. ایک بات بتائیے، خدا کا گھر، اس میں 360 بت. اگر خدا چاہتا تو کیا یہ بت آ سکتے تھے؟ بڑی سی بڑی طاقت بھی اگر ان بتوں کو گھر میں رکھنا چاہتی رکھ سکتی تھی؟ ابابیل کی کنکریوں سے اسفیل والوں کو تباہ کر دینے والا خدا لنگڑے پتھر سے نمرود کی خدائی کا نشہ اتار دینے والا خدا، اس کے لیے کوئی دشواری نہیں، مگر خدا کے باغی بندے بت لا کے رکھ رہے ہیں اور وہ آنے دے رہا، آنے دے رہا. اور یہ بھی نہیں کہ 2-4 گھنٹے کے لیے، 5 صدی سے زیادہ رہے اپنے پر، 5 صدی سے زیادہ رہے. سرکشی بڑھتی ہے، باغی کی بغاوت بڑھتی ہے، رہنے دیا اسے. حالانکہ اگر وہ چاہتا تو آنے کا سوال ہی نہ ہوتا. یہ بت نکلے گا، وزن تو جلال والا گھر، بت نکلے گا جب کعبے میں محمد رسول اللہ کا داخلہ ہوا. اب یہ نکال رہے، لانے والے تھے کفار اور نکالنے والا اللہ کا رسول. اللہ کا رسول ایک ایک بتوں کو نکالا، بہت سے رسوا اور ذلیل کر کے نکالا. یہیں سے ہم کو بتا دیا کہ بت کے لانے والے کون ہیں اور بت کا نکالنے والا ہے. گھر کو میں نجاست لانے والے کون ہیں اور گھر کو پاک و صاف کرنے والا کون ہے. پاک و صاف کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے بتایا کہ دیکھو خدا نے اپنے کعبے کی تطہیر اپنے رسول کے ذریعہ کرائی. خدا نے اپنے کعبے کی تطہیر اپنے رسول کے ذریعہ کرائی تاکہ تم پہچان لو کہ تطہیر کا کام انہی کے حوالے ہے، پاکیزہ کرنا انہی کے حوالے ہے. تو اب تم اپنے دل کو بھی اگر صاف کرنا چاہتے ہو تو رسول عربی کو دل میں لاؤ.
اپنے رسول عربی کو دل میں لاؤ، جب وہ آ جائیں گے تو باقی چیزیں یوں ہی بھی باہر کر دی جائیں گی، مگر پہلے دل کو ان کے لانے کا لائق بناؤ۔ جب دل میں وہ آ جائیں گے تو وہ مزکی کعبہ ہے، شرک و ضلالت سے تطہیر کرنے والے، اور وہی مجھے زکی ہی میرا رسول ہے جو دلوں کو ستھرا کرتا ہوں۔ نکال دیا، آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہے وہ ذکر اللہ جن سے خدا کی یاد آتی، جنہیں دیکھے تو خدا کی یاد آتی۔ ایک بات مجھے یہ بھی ہے کہ کسی کو بلا کے بٹھا کے رکھ کے نکالو تو اس میں ذلت زیادہ ہے۔ ایک صاحب آپ کے گھر آئے، آپ نے دروازے سے کہ نہیں اندر آنے کی اجازت، چلے ایک طریقہ ہے، اور ایک آئیے آنے دیجیے اور لا کے بٹھائی، بیٹھے بٹھا دیجیے، آپ کہتے گیٹ آؤٹ، تو کہے گا کہ سب تم نکالنا تھا تو مجھے بلایا کہ میں نکالنا تھا تو مجھے تو معلوم ہے۔ رسوا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے آنے تو پھر نکالو۔ رسوا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے آنے دو پھر نکالو۔ بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو اپنے بتوں کو خدا کے گھر پہ لاتے ہیں، خود ہی اپنے فرضی معبودوں کو رسوا کراتے ہیں، خود ہی رسوا کرانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آنے دو۔ میں اس لیے اور بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک آواز میرے کان میں پہنچتی ہے کہ دیکھو اس وقت حجاز مقدس کا جو انتظامیہ، میں اس کو انتظامیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حاکم نہیں کہنا چاہتا، موجودہ جو انتظامیہ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بتاؤ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ رسول کے چاہنے سے ہوگا، تمہارا یہ عقیدہ؟ تو اگر حجاز میں ان کی حکومت ہے یا ان کا انتظام ہے تو یہ بھی تو اللہ اور رسول کے چاہنے سے، اور جب اللہ رسول کی مرضی سے ہوا یہ تو تمہیں اعتراض کیوں؟ ہم نے کہا کہ اگر سوچنے کا یہی انداز رہا تو یہ بتاؤ جو کعبے میں 500 سال بت رہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا؟ نہیں جانتے مشیت کیا ہے اور رضا کیا ہے؟ مشیت کیا ہے اور رضا کیا ہے؟ مشیت میں تو سب کچھ ہے، مگر ہر چیز سے راضی ہونا یہ بات اور ہوتی ہے۔ تو 500 برس رہنے کے بعد کیا ان بتوں کو ہم خدا کا محبوب کہہ دیں گے؟ کیا خدا کا مخلوق کہہ دیں گے؟ تو اگر کوئی 70-80 برس سے رہ رہا ہو تو اس کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہی حشر ہونے والا ہے جو بتوں کا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد تمام کے کو ہوتا تھا میں تو چھٹیا ہے۔ ہاں اطمینان کی بات، ہر جگہ اطمینان۔ نبی کی ساس کفر کی بے چینی میں جو لوگ مبتلا ہیں ایمان لا کر مطمئن ہو، کفر کی بے چینی سے نکل کر مطمئن ہو، اور ہر منزل میں نبی تمہیں اطمینان دے گا۔ جہاں جہاں جلال کا منظر آپ خدا کا دیکھیں گے وہاں مصطفیٰ کی رحمت آپ کو نظر آئے گا۔ میں حضرت شیخ کا وہ مقولہ سناؤں قیامت کے بارے میں، انہوں نے کہا جہاں روز ظاہر کرتا وے نائب مالک یوم الدین، ہر میں روز روتے روز قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا محبوب مالک یوم الدین کا خلیفہ نائب، اس دن حکم چلے گا تو رسول کا چلے گا، وہ دن ہوگا تو رسول کا، یعنی یہ تاجداری، یہ بادشاہی، یہ عظمت شان۔ تو بادشاہوں اور تاجداروں کا طریقہ کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھے رہنا اور اپنے غلاموں کو حکم دینا، تم یہ کرو یہ کرو۔ تو اگر اللہ کے رسول ایسا کرتے خود تخت پر رونق افروز ہو جاتے اور فرشتوں کو حکم دیتے، اے فرشتوں دیکھو میزان کا خیال رکھنا، پلسرات کو دیکھنا، دیکھو اگر کوئی
शामत अमाल से जहन्नम में जाए उसके निकालने की कोशिश करना, ये करना वो करना, सबको अहकाम सुपुर्द कर देते तो भी बात कर सकती थी। मगर हम तो ये देख रहे हैं कि तख्त पर बैठ करके जो काम वो करा सकते थे वो भी नहीं करा रहे हैं। उस दिन का जबकि दिन उनका दिन है, हुक्म उनका हुक्म है, वो नाइब मालिक यौमुद्दीन की हैसियत से वहां नजर आ रहे हैं, मगर वो कर क्या रहे हैं? कभी मीज़ान के पास है, कभी पुलसरात पर है, कभी जहन्नम के दरवाजे पर है, हर जगह, कभी हौज़े कौसर पर है, जहां जहां उनकी जरूरत महसूस होती है वो वहां वहां नजर आ रहे हैं। तो इसके सिवा और क्या कहा जाए? क्या कहा जाए कि जब हम अपने गुनाहों की गठरियों को सर पर रखे हुए मीज़ान की तरफ बढ़ रहे होंगे, दिल में कितना इज़्तिराब होगा, कितनी बेचैनी होगी, किस कदर तड़प होगी, किस कदर बेकरारी होगी। मगर दोस्तों, जाते जाते जब मीज़ान के पास हम अपने महबूब को देखेंगे तो हमें इत्मीनान हो जाएगा, हमें इत्मीनान हो जाएगा कि हमारा सुकून तो पहले ही से मौजूद है, हमारा करार तो पहले ही से मौजूद है, हमारे गुनाहों का छुपाने वाला काली कमरी तो पहले ही से मौजूद है। जरा सा दोस्तों सुकून हो जाएगा। तो सरकार सुकून देने के लिए खड़े हुए हैं। और जिस वक्त अगर हम अपने शामत अमाल से घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे फरिश्ते, तो ऐसे वक्त में जब हम जहन्नम के दरवाजे पर रसूल अरबी को देखेंगे हमें इत्मीनान हो जाएगा कि निकालने वाला तो पहले ही से मौजूद है, बचाने वाला तो पहले ही से मौजूद है। ऐसे ही दोस्तों जब पुलसरात से गुजर रहे होंगे, हमारी लफ्ज़ सिफा जो है हमें खौफजदा कर रही होगी, हमारा दिल तड़प रहा होगा, हमारे अंदर बेचैनी की कैफियत होगी, मगर पुलसरात पर जब हम अपने सरकार को देखेंगे तो फिर मुतमईन हो जाएंगे कि अब हमारी लफ्ज़ सिफा हमें गिरा नहीं सकती। बाजू थामने वाला पहले ही से मौजूद है, बाजू थामने वाला पहले ही से मौजूद है। तो हम जहां जहां देखते हैं वो सरासर इत्मीनान ही नजर आ रहे हैं, सरासर सुकून ही नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे वक्त में भी वो हमारे लिए इत्मीनान है जबकि कोई किसी का पहचानने वाला न होगा, न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटे बाप को। आज तुम्हें रसूल की मोहब्बत का इसलिए अंदाजा नहीं हो रहा है कि बहुत सारी मोहब्बतों ने तुम्हें घेर रखा है। ये माँ की मोहब्बत, ये बाप की शफ़क़त, ये भाई की मोहब्बत, ये दोस्तों की मोहब्बत, ये बीवियों की मोहब्बत, ये बच्चों की मोहब्बत, सारी मोहब्बतों ने तुम्हें घेर रखा है। अब तुम उस मोहब्बत करने वाले को कैसे पहचान सकते हो जो इन सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है? उस मोहब्बत करने वाले को तुम कैसे पहचान सकते हो जो इनसे ज्यादा मोहब्बत करता है? और वो मोहब्बत करने वाला कहाँ आएगा जहाँ इनमें से कोई भी न होगा, न बेटा होगा, न भाई होगा, न माँ होगी, न बाप होगा। जब सब तन्हा छोड़ करके चले आएंगे कब्र में तो बस वही एक होगा जो सबसे ज्यादा चाहने वाला है, जो सबसे ज्यादा चाहने वाला है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कब्र में आ जाए इसलिए आएंगे, तुम्हें इत्मीनान देने के लिए आएंगे, तुम्हें तुम्हारा सुकून अता करने के लिए आएंगे, तुम्हें करार देने के लिए आएंगे। कब्र में आएंगे, है कोई चाहने वाला, है कोई दुनिया का चाहने वाला जो अपने बाप के कब्र में उतर जाए? है कोई बाप जो अपने बेटे के कब्र में उतर जाए? है कोई बीवी जो अपने शौहर के कब्र में उतर जाए? कोई उतरने को तैयार है। जाने दो, तुम देखो, अकेले जाने दो, जाने दो, जो कमा के इसने रखा खाएगा तो तन्हा छोड़ करके चले आए। मगर दोस्तों रसूल अरबी ही ये कहते हैं जो तुम्हें इत्मीनान दे रहे हैं। तुम्हें दौलत से इत्मीनान नहीं मिल सकता, तुम्हें इमारत से इत्मीनान नहीं मिल सकता, तुम्हें शौकत से, दुनियावी शौकत से इत्मीनान नहीं मिल सकता, तुम्हें दुनियावी सदारत और इमारत से इत्मीनान नहीं मिल सकता। तुम्हें जिस इत्मीनान की तुम तलाश कर रहे हो वो इत्मीनान मिलेगा तो रसूल की गुलामी से मिलेगा, वो इत्मीनान मिलेगा तो रसूल की गुलामी से मिलेगा। और वो ऐसा इत्मीनान होगा कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे तुम्हारा इत्मीनान नहीं छीन सकती। तुम्हारा खानदान तुमसे छीना जा सकता है, तुम्हारा कबीला तुमसे जुदा किया जा सकता है, तुम्हारा वतन तुमसे छीना जा सकता है, तुम्हारे बच्चे तुमसे छीने जा सकते हैं, मगर वो इत्मीनान जो रसूल के करम से तुम्हें मिला है वो कोई नहीं निकाल सकता, वो कोई नहीं निकाल सकता। बात यह है कि रसूल की शान है जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह यानी उनको देखो तो खुदा याद। और फिर सरकार के जो नाइबीन और वारिसीन है वो भी जिक्रुल्लाह।
اور یہ حضور ہی کی ارشاد کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. سرکار نے جو واضح طور پر ذکر والی عبادت، علی کا ذکر خدا کی عبادت، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کیا مطلب؟ چہرہ علی کا عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی. مطلب یہ جس کے ذکر سے عبادت کا جذبہ بیدار ہو، جس کے ذکر سے بندگی کا نشہ چڑھ جائے، جس کے ذکر سے خدا کا عشق پروان چڑھے، ایسے کا ذکر نہیں ہے. یہ خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہے. تو دوستو جب یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو علی ہو، ولی ہو، حسین ہو، حسن ہو، یا ان کے گھرانے کا کوئی بھی پھول ہو، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، اس کا ذکر وہ خدا کا ذکر. کیوں؟ رسول ہے ذکر اللہ، اور یہ ہے نائب ذکر اللہ، یہ ہے وارث ذکر اللہ. رسول ہے رحمت اللہ، یہ ہے وارث رحمت اللہ. رسول ہے ذل اللہ، اور یہ ہے نائب ذل اللہ. وہ اللہ کے وارث، وہ اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی برکت، وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا فضل، اور یہ اس فضل کے وارث. کیا مطلب وارث؟ کہ یعنی رسول کی دولت بڑھتی کہاں ہے؟ رسول کی دولت ولیوں کے دروازے سے بڑھتی. خزانہ رسول کا ہے، چوکھٹ کس کی ہے؟ ہمیشہ جس کو وارث اور نائب بنایا جاتا ہے وہی بانٹنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. تو یہ بھی یہ اللہ کا ذکر ہے. اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو اطمینان سے کہتا ہوں یہ چھٹی بھی ذکر اللہ، یہ 11ویں بھی ذکر اللہ، یہ 12ویں بھی ذکر اللہ، یہ 17ویں بھی ذکر اللہ. اولیاء کرام کا ذکر یہ اللہ کا ذکر. اس ذکر سے خدا یاد آتا. یہ خدا کی نعمتیں ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی برکتیں ہیں. تو ان کے ذکر سے خدا یاد آتا. تو یہ سب ذکر اللہ، اور ذکر اللہ یہی ہے خدا کی عبادت. تو 11ویں غوث کا ذکر ہے، عبادت ہے خدا کی. 6ویں غریب نواز کا ذکر ہے، عبادت ہے خدا کی. علی کا ذکر ہے، علی کا عبادت ہے خدا کی. اب آپ کہیں گے بھائی اور بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے 11ویں 12ویں عبادت ہے خدا کی؟ میں کہا دلائل تو بہت ہے جو علماء دیتے رہیں گے. ایک چلتی ہوئی دلیل آپ کو سنا دوں کہ اگر یہ 11ویں 12ویں خدا کی عبادت نہ ہوتی تو شیطان روکنے کی کوشش کیوں کرتا؟ بڑی فکر ہے اس کو بڑی دنیا میں اتنی برائیاں پھیلنے کی فکر نہیں. تو 11ویں 12ویں کی بڑی فکر ہے. تو عین المعانی میں بتایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا ہے. یہی خدا کے دین کی نشانی. اور بحر الحقائق کے اندر کیا ہے؟ بحر الحقائق کے اندر ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن، نفس کا دشمن. نفس کی دشمنی سمجھنا بہت مشکل کا کہ نفس کا دشمن. ویسے تو سبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کا دشمن ہوں. بڑے بڑے نفس والے ملتے ہیں جو اپنے کو اپنے نفس کا دشمن بتاتے ہیں اور دوستی کا وہ حق ادا کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ کہ وہ بھی ضرب المثل بننے کے لائق. تو جو نفس کا دشمن، اس سلسلے میں واقعات تو بہت ہیں. صرف 2 سبق آموز واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں، اور وہ بھی کہانی نہیں، اور وہ بھی کسی ایسے ویسے انسان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ محدثین سے جو رجال الحدیث ہیں.
حدیث کی روایت کرنے والے اور جو اپنے وقت کے بلند پایا اولیاء نے جن کا شمار ہوتا. نام یاد رکھیے، یہ حضرت ابن نجیح اور یہ حضرت شیخ ابو عثمان حیاری. تو ابن نجیح کے پیر و مرشد ہیں شیخ عثمان. تو حضرت شیخ ابو عثمان حیاری نے ایک مرتبہ کسی دینی ضرورت کے لیے اپنے مریدین سے چندے کی بات کی کہ تم اس میں جتنا شریک ہو سکو. تو حضرت ابن نجیح اٹھے اور گھر جا کر 2000 دینار کی تھیلی لے کے چلے آئے اور لا کر کے اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے دیے 2000 دینار. مجمع نے جب دیکھا تو نعرہ لگا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب تعریف ان کی شروع ہوئی تھوڑی دیر تک وہ سنتے رہے پھر کھڑے ہو گئے. کہا حضور وہ تھیلی واپس کی، میں نہیں دیتا، بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی سے لا کے دے گیا، نہیں دیتا، مجھے واپس کر دیجیے. حضرت شیخ نے دے دیا. دینا تھا اب دوسرا تو الراجع فی ہبتہ کالراجع فی خیرہ، الراجع فی ہبتہ کالراجع. ارے دے کے لے لیا تم کے چاٹ لیا، دے کے لے لیا تم کے چاٹ لیا. شور مچ گیا اور اس کے بعد وہ چپکے سے لے کے چلے گا. شور مچانے والوں کو کچھ نہیں کہا. رات کو تہجد کے وقت وہ اٹھے اور وہی تھیلی لے کے اپنے پیر کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا کہ حضور میں تو خدا کے لیے لایا تھا. لوگوں نے تعریف شروع کی تو نفس بھی خوش ہونے لگا، میرا نفس بھی خوش ہونے لگا. تو میں نے سوچا کہ یہ کام تو نفسانیت والا ہو جائے گا، اس لیے میں نے لے لیا. اور اس نفس کو مجھے اب زندگی بھر سزا دے دی، اس نفس کو اب مجھے زندگی بھر سزا دے دی ہے. دور آپ اس کو جس کام میں چاہے لگا دیں، مگر خدا کے واسطے ظاہر نہ کریں، کسی کو بتائیں نہ. تو حضرت شیخ نے بھی کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، اور زندگی بھر لوگ ان پر تان و تشنیع کرتے تھے. جس راستے سے گزرے یہی ہے، لیکن دے کے لے لیا، یہی ہے، دے کے لے لیا، دے کے لے لیا. چلاتے رہے، کہتے رہے، اتنا بڑا کہتے رہے تا حیا. مگر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ نفس کو خوش ہوا ہے، اب اس کو تا حیات میں سزا دوں گا. تو ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن، ایسی دشمنی نکالی. ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن، یعنی اس کا کوئی کام نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ایک واقعہ میرے علم میں اپنے علاقے کے قریب کبھی یاد ہے، وہ بھی اکثر میں عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص ٹانڈا ہمارے قریب ہے، وہاں گلیوں میں یہ شور مچاتے تھے تو یہ کہتے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. تو یہ کہتے تھے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا کیا کفریہ کلام بول رہے، کتنا کفر نکال رہے. تو وہاں قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست عالم دین وہاں کے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. ان سے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ دیکھیے شاہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے یہی کہتے گئے تو مولانا نے بلایا، شاہ صاحب ذرا سن لیجیے. انہوں نے مولانا کا بڑا لحاظ اور احترام کیا. کہا مولانا یہ شاہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں. کہا مولانا اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اپنا راز کھول رہا ہوں، ورنہ مجھے اپنا راز نہیں کھولنا تھا. ہوا یہ کہ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں اور میرا نفس یہ کہہ رہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ. میرا نفس مجھے مجبور کر رہا پیو پیو پیو، اور میں
میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں؟ ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن، اور کشف الاسرار کے اندر ولی کی کیا تعریف کی گئی؟ ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان اور حقیقت کی برہان، شریعت کا عنوان اس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن انوار حقیقت سے آراستہ ہو، تو شریعت کا عنوان ہو اور حقیقت کی برہان۔ یہ عنوان شریعت کا عنوان کیا ہے؟ جب کوئی شخص کوئی مضمون لکھتا ہے پہلے عنوان لکھتا اور اس عنوان سے پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے۔ پوری کتاب کا خلاصہ عنوان میں ہوتا، عنوان کو پھیلا دو تو پوری کتاب بن جائے اور کتاب کو سمیٹ لو تو عنوان بن جائے۔ تو ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان ہو، یعنی اگر اس کی زندگی کو پھیلا دیا جائے تو اسلامی شریعت بن جائے اور شریعت اسلامی کو سمیٹ لیا جائے تو اس کا پیکر بن جائے۔ وہ شریعت کا عنوان ہو اور حقیقت کی برہان۔ حقیقت کی برہان کا مطلب یہ کہ جو کام وہ کرے وہ حقیقت ہی ہو۔ کسی کام کے سچ ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ فلاں ولی نے کیا، یہی دلیل کافی ہے کہ فلاں ولی نے کیا، اس لیے کہ ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ کسی باطل عقیدے والے کو محبوب نہیں بناتا، کسی باطل عمل والے کو محبوب نہیں بناتا۔ تو اب جس عمل جس عقیدے پر کسی ولی کا رہنا ثابت ہو جائے وہ عقیدہ بھی حق ہے، وہ عمل بھی حق ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کی برہان ہوتا ہے۔ یہ میں جو تعریفیں کر رہا ہوں یہ ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تعریف کی۔ چلتے چلتے وہ تعریف بھی کر دو جو قرآن کر رہا والذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن نے خود ہی تعریف کہ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو اور پرہیزگار۔ ولی کی تعریف کی کہ جو ایک دوسرے سے خدا کے لیے محبت کرے وہ بھی ولی، نفس کے لیے نہیں خدا کے لیے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ ویسے تو لوگ کن کن اغراض سے محبت کرتے ہیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ رشتے کی بنیاد پر محبت، ناطے کی بنیاد پر محبت، ملازمت کی بنیاد پر محبت، دنیاوی کسی غرض کی بنیاد پر محبت، یہ محبتیں اتنی عام ہو چکی ہیں تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے لیے محبت، تو خدا کے لیے جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ ولی۔ یہاں پر ایک بات میں کہوں کہ یہ جو تعریفیں کی گئی ہیں ولی یہ ہے ولی یہ ہے ولی وہ ہے، ہر شخص نے اپنے تجربے اپنے ذوق کے مطابق تعریف کی، جس کو جو انداز پسند آیا اس نے ولی کو سمجھانے کے لیے ولی عنوان اختیار کیا۔ مگر سچی بات یہ ہے جو ولی ہوتا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ نفس کا دشمن بھی ہوتا ہے، خدا کے لیے محبت بھی کرتا ہے، اس کی عداوت بھی خدا کے لیے، اس کی محبت بھی خدا کے لیے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ ایمان والے والا بھی ہوتا ہے، تقوی والا بھی ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا عنوان بھی ہوتا ہے، حقیقت کی برہان بھی ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی۔ ہر شخص اپنے ذوق
اپنے اپنے تجربے اور اپنے اپنے واردات نفسی اپنے اپنے وجدان کے حساب سے تعریف کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، وہ رحمت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ برکت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ فضل اللہ بھی ہوتا ہے، وہ ذل اللہ بھی ہوتا ہے، وہ نفس کا دشمن بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، وہ شریعت کی عنوان ہوتا ہے، وہ حقیقت کی برہان ہوتا ہے، وہ طریقت کی پہچان ہوتا ہے، سارے کمالات اس میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے ذوق کے مطابق کسی چیز کا غلبہ کسی پر ہوتا ہے، کسی پر غلبہ نہیں، دیکھو شدید بھی ہوتا ہے مگر شدت میں بھی فرق ہے، شدت میں بھی فرق ہے، جمال کے اندر بھی تفاوت ہے، اس میں بھی تفریق ہے۔ تو یہ کسی صفت کا غلبہ، کسی صفت کا غلبہ نہ ہونا، یہ باتیں تو ہوتی ہیں، مگر ولی جو ہوتا ہے وہ جامع صفات ہوتا ہے، اور مختلف مزاج کے لحاظ سے مختلف ولیوں کو مختلف انبیاء کے جلوے ملتے ہیں۔ یہ تخت و سلطنت والے جو اولیاء ہیں ان کو حضرت سلیمان کی نبوت کے جلوے ملتے ہیں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طرف پر، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، تو جیسا جو جس کے نقش قدم پر ہے اس میں اس کے مزاج کی کیفیت ملتی ہے۔ کوئی پرجلال ہوتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ کی نقش قدم پر ہوتا ہے، کوئی پرجمال ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کوئی صاحب خلت ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ مگر دوستو، ہم جس ولی کی یاد منانے بیٹھے ہیں وہ ہمارے آخری نبی کے نقش قدم پر ہے، آخری نبی کے نقش قدم پر، اور جو آخری نبی کے نقش قدم پر ہوگا تو میرا رسول گروہ انبیاء میں جامع الصفات اور کمالات ہے، تو میرا غوث گروہ اولیاء میں جامع الصفات، میرا غوث گروہ اولیاء میں جامع الصفات ہے۔ اسی لیے سیدنا غوث پاک نے کہا مریدی لا تخاف اللہ ربی اتانی رفعۃ نلت المنالی، بس اے مرید مجھ سے ارادت رکھ، مجھ سے عقیدت رکھ، مجھے فراموش مت کر، میری روش کو مت بھول، بس مطمئن مجھ سے تعلق رکھ، مضبوط تعلق رکھ، اور پھر اپنی فکر مت کر، پھر اپنی فکر مت کر، فکر کرنے والا تو بغداد میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما قدائے سلطان دو عالم ہستی شاہ شاہاں مدد شاہ قدایا مدد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں، والصلاۃ والسلام علی کلام یقین پیش فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رات والدہ جو والد حکم والدہ جو والد
الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خاص رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه اللهم أحينا الذاكرين وأمتنا الذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا الصالحين وأمتنا الصالحين وأحشرنا في زمرة الصالحين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وأحشرنا في زمرة السعداء وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لنگر بالکل تیار لنگر